سے میں نے ایک دو نہیں سینکڑوں گاؤں ان سے واپس کیے، جاننے والے جانتے ہیں، اس کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے۔ اسی طرح اہل حدیث کے حوالے سے بھی ان کے بڑے بڑے حفیظ اللہ دم دبا کر کے بھاگے ہوئے ہیں، میں ان کی شکست کی ایک نشانی کے طور پر پہچانا جاتا ہوں۔ تو میں اپنے طلبہ کو اس نشست میں جبکہ عوام بھی ہیں بہت کچھ نہیں سکھا سکتا، نہیں سمجھا سکتا، اور صرف ایک تقریر کر لینے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ تو میری اور آپ کی اگر نشست درمیانے سال میں جب وقفے سے میں حاضر ہوتا رہتا ہوں، آدھی گھنٹہ، پاؤ گھنٹہ، ایک گھنٹے کے لیے ہو، تو شاید میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ اور اب میرے بھی بال سفید ہو رہے ہیں، پیر قبر کی طرف بڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے میرے بعد آپ کام کریں تو صدقہ جاریہ ہو، کیونکہ میں جو مجھے کمک ملی ہے اس کام میں وہ ہمارے ان بزرگوں کی تحریر اور تقریروں سے ملی ہے جنہوں نے ان فتنوں کے تعاقب کے لیے اپنی زندگیاں وقف کیا تھا۔ جب قادیانی فتنہ اٹھا تھا تو مجھے یاد ہے مظاہر کی تاریخ میں بھی لکھا ہوگا کہ سہارنپور سے لے کے گورداسپور تک گاؤں گاؤں مظاہر کے علماء گئے تھے اور وہاں کے مسلمانوں کو قادیانی فتنے سے آگاہ کیا تھا۔ اب ہمارے طلبہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے اس علم کو عوام میں کیسے جا کر کے پیش کر سکیں۔ میں یہیں سے بات شروع کرتا ہوں۔ آپ کے پاس کتنا ہی نافع علم ہو، آپ کتنے ہی قابل ہوں اور آپ کے پاس دلائل کتنے اچھے ہوں، لیکن جن عوام میں آپ کو جا کے کام کرنا ہے، اگر آپ نے اس چیز کو نہیں سیکھا تو آپ مؤثر نہیں ہوں گے اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں چونکہ سب اپنے ہی طلبہ ہیں، ان مہمانوں کے لیے جو نصیحت کرنی ہے حضرت ناظم صاحب، سیکریٹری صاحب، امین عام صاحب فرمائیں گے، ہو سکتا ہے مفتی سبیر صاحب بھی کچھ کہیں، لیکن میں اپنے طلبہ سے دو تین اصولی اور ضروری باتیں عرض کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ غور سے میری باتیں سنیں۔ دیکھیے میں نے آتے ہی آپ کے ڈائس کو یہاں طرف کیا، آپ نے غور کیا اس پر؟ میں نے یہ دانستہ کیا، میں یہی اس تمام جلسے میں کرتا ہوں جو جلسہ مخالف سے مخالف مجمع کے بیچ میں کیا جائے، کیونکہ جب تک آپ اس مجمع کو گود میں نہیں لے لیں گے، جب تک مجمع آپ کی بات نہیں سنے گا۔ ہمارے حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ داعی کے لیے، مبلغ کے لیے حرف شناسی، مردم شناسی، موقع شناسی یہ بہت ضروری ہے، اور حضرت اس کو مدلل فرمایا کرتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں سے۔ آپ نے غالب کا نام سنا ہوگا، 1857 کے غدر میں غالب زندہ بچ گیا تھا، حالانکہ وہ بہادر شاہ ظفر کا مصاحب تھا، اور غدر سے کچھ دن پہلے ہی بہادر شاہ ظفر نے اسے دبیر الملک، نجم الملت، سالار جنگ بہادر کا خطاب بھی دیا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کو تو انگریزوں نے دلی پر قبضہ کے بعد جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کے خواص کو بلایا گیا، تو غالب کے بہت سارے دوست غالب پر فاتحہ پڑھ چکے تھے کہ جن کو پھانسی دی گئی اس میں غالب بھی ہوں گے۔ ایک دن غالب کا ایک پرانا دوست ملا اور غالب کو زندہ دیکھ کے پوچھنے لگا کہ تم غدر کے بعد زندہ بچے کیسے، کیونکہ تم تو درباری شاعر تھے اور بادشاہ کے مصاحب اور بادشاہ کے قریب تھے۔ اگر آپ نے غالب کو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا تو عجیب و غریب آدمی گزرا ہے غالب، اور پیا کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا۔ ایک مرتبہ زیادہ قرضہ لے لیا، اس قرض کے جرم میں گرفتار ہوا، دلی کے کوتوال نے جیل میں رکھ دیا۔ جیل میں بھی شعر شاعری کرتے رہتے تھے غالب۔ ایک دن غالب نے سنا کوئی بہت زور زور رو رہا ہے، بہت رو رہا ہے، تو سفارش بہت بڑی غالب کے ساتھ تھی، اس لیے جیل بھی VIP قسم کی تھی اور وہاں بھی ان کے لیے انتظام کیا جاتا تھا۔ غالب کے ایک دوست مفتی صدر الدین صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دستخط بھی ہیں مفتی صدر الدین صاحب کے شاہ عبد العزیز کے فتوے پر، اور بڑے انقلابی مفتی تھے، وہ دلی دربار کے تھے۔ مفتی صاحب ملنے آئے، کہنے لگے غالب یار تم یہ کیا کرتے ہو؟ غالب نے کہا کہ حضرت اس کا نقصان بتائیے کیا ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ شرابی کی دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو غالب نے کہا مفتی صاحب آپ کیسے آدمی ہیں، جب یہ مل گئی تو کسی اور کی دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جیل میں ایک آدمی رو رہا تھا، غالب اس کے پاس گئے،
اور رویا، کہا مجھے 1 مہینے کی جیل ہو گئی ہے اور آج ہی میری شادی ہونی تھی۔ اب میں کسی الزام میں پکڑا گیا۔ غالب نے کہا میاں خوش ہو جاؤ، زندگی بھر کی جیل سے بچ گئے، زندگی بھر کی قید سے بچ گئے۔ تو اس غالب کو اس کے دوست نے دیکھا کہ 1857 کے بعد یہ زندہ کیسے بچ گیا؟ تو پوچھا غالب تم تو بہادر شاہ ظفر کے، تم کیسے بچے؟ کہنے لگے مجھے میرے جملوں نے بچا دیا۔ جو وہاں انگریز بیٹھا ہوا تھا لال قلعہ میں، تو غالب کو پکڑ کر کے اس کے گھر سے پیدل لال قلعہ تک لے گئے اور یقین تھا کہ قتل کر لیں گے۔ تو اس نے بلا کر کے نام پکارا، اسد اللہ۔ غالب نے کہا میرے دل پہ عجیب گزری، یہی میرے بادشاہ بیٹھا کرتے تھے اور اس وقت میرا نام ہوا کرتا تھا دبیر الملک، نجیب الملت، سالار جنگ، بہادر، اسد اللہ الغالب۔ غالب کے دستخط ایسے ہوتے تھے، نجات کا طالب اسد اللہ الغالب۔ اس کے دستخط، اس کے مکتوبات میں نے پڑھے ہیں، لکھتا تھا وہ نجات کا طالب اسد اللہ الغالب۔ تو کہا دل پر بہت عجیب سا گزرا، بہت عجیب گزرا کہ یہی مجھے اس نام سے پکارا جاتا تھا اور آج سنگل نام سے اسد اللہ پکارا جا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا انگریز نے اپنے لب و لہجے میں، تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا جی آدھا۔ اب آپ بتاؤ کوئی آدھا مسلمان کیسے ہے؟ تو اس کو بھی انگریز نے پوچھا آدھے مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ بھئی آج تک تو میں نے سنا کہ آدھا مسلمان ہو، آدھے مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ تو غالب نے کہا شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا، اس لیے آدھا مسلمان ہوں۔ اس نے کہا ہٹاؤ اسے، یہ تو دیوانہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو اپنے دوست کو غالب نے بتایا کہ اس ایک بات نے میری جان بچا دیا۔ آپ اس سے سمجھو کہ بات کی اہمیت ہے۔ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے، بات کہتے ہیں رب ارنی کو، اور بات ام الکتاب ہوتی ہے۔ اس لیے آپ جب مجمع میں کھڑے ہوں، یہاں تو آپ کو طلبہ کا مجمع ملا ہے اور مظاہر ممکن معتقدین کا مجمع ملا ہوا ہے۔ آپ ٹیڑھے کھڑے ہو جائیں، آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں، آپ کھجلاتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، آپ جھجلاتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ لیکن جب اپنے پیغام کو لے کر کے واقعتاً آپ ایسے عوام میں کھڑے ہوں گے جہاں آپ کو اپنے اکابر کے موقف کو مدلل پیش کرنا ہے اور ایسے دل نشی پیرائے میں پیش کرنا ہے کہ ان کے قلب میں شہد کے میٹھے قطروں کی طرح پان کر دی جائے، جب آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس سمندر سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کشتی چاہیے، حرف شناسی، مردم شناسی اور موقع شناسی۔ میں نے قصداً آپ کا ٹیکس یہاں کر دیا ہے، اگر آپ نے شروع میں یہاں لگایا ہوتا اور میں نے اپنے ہاتھ میں مائک اس لیے لیا کہ میں اگر آپ کے مائک میں بات کرتا تو مجھے جھکنا پڑتا یا کھڑا ہونا پڑتا۔ تو ایک بہت بڑا ہنر یہ ہے کہ آدمی مجمع کو اپنی گود میں بیٹھا لے اور پورے مجمع کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے اور ایسے الفاظ میں اپنی بات پیش کرے کہ مجمع قبول کرنے لگے۔ اب جب آپ ایسے پیرائے اپنی بات پیش کریں گے اور مجمع کو پڑھ لینا، جیسے آپ کتاب کو پڑھتے ہیں ایسے آپ کو مجمع کو بھی پڑھنا چاہیے کہ مجمع کیا چاہتا ہے اور کیا سمجھتا ہے۔ جہاں مخلوط مجمع ہوتا ہے اور رد قادیانیت پر عام طور سے مخلوط مجمع ہی ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی ذات سے سب کو تعلق اور محبت ہے، اور وہاں بہت سارے علماء بھی آتے ہیں۔ یہ میں ساری بات اس تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اکابر نے رد فرقہ باطلہ کو فن بنا دیا، ہم کو اسے عملی طور سے بھی سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے اس میں دیگر علماء بھی شریک رہتے ہیں، ان علماء کے درمیان سب سے زیادہ عمدہ قسم کے دلائل آپ ہی کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو عمدگی سے پیش نہیں کر سکے تو جیسے کوئی آدمی بہترین کھیر ٹوٹے پھوٹے کٹورے میں پیش کر دے، گندے چمچے کو رکھ دے تو کھائی نہیں جائے گی، وہی حال ہمارے نمائندے کی بھی ہوگی جو اس طرح کے مجمع میں شریک ہے۔ ایسے اس حالت سے نمٹنے کے لیے اپنے طلبہ کو ہم سمجھاتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے پہنچتے ہی کہتے ہیں درود شریف کو۔ اچھا مجمع درود شریف پڑھتا ہے، زور سے پڑھنے والے زور سے پڑھتے ہیں، دھیرے سے پڑھنے والے دھیرے سے پڑھتے ہیں، بس ہمارے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجمع کتنے طرح کا ہے، اور نہ پڑھنے والے نہیں پڑھتے۔
اچھا وہ ہم کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم ان کی نظروں سے پہچان لیتے ہیں، تو ہم فوراً کہتے ہیں زباں پہ کس کا نام آیا الہی جان و دل صدقے، زباں پہ کس کا نام آیا الہی جان و دل صدقے، پڑھا جاتا ہے دل میرا جھکی جاتی ہے پیشانی، سلام اس پر کی جس کا نام نامی اسم اعظم ہے، اور سلام اس پر کی جو ہے واقف اسرار یزدان۔ اب مجمع ایک دم متوجہ ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی صحیح بات۔ اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں مجمع ہم کو قبول کر رہا ہے اور مطمئن ہے اور لوگ اشعار سمجھ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی بات آگے بڑھائی جائے کہ تھوڑی دیر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی، جو ہماری جان مال سب سے عزیز تر، آل اولاد خاندان سب سے محبوب تر، جن کے صدقے میں ساری کائنات پیدا کی گئی ہے، تھوڑا سا ان کا ذکر خیر کر لیا جائے، اس کے بعد آگے بڑھا جائے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ کے دشمنوں سے آپ کو نفرت نہیں ہوگی، محمد رسول اللہ کی محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ آپ کے دشمنوں سے نفرت اور عداوت محمد رسول اللہ کے محبت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ اور سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، حفیظ جالندھری کے یہ چند اشعار سنا دیتے ہیں۔ سلام ان پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، دیکھو آپ کا چہرہ کتنا کھل رہا ہے، حالانکہ آپ سب ماشاءاللہ مظاہری ہیں، داعی ہیں، اہل حق ہیں، لیکن بات وہی ہے، بظاہر فاصلے ہو، دوریاں ہوں، لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہت میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں شادی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اب اگر اتنے مجمع ہمارے کنٹرول میں نہیں آیا تو ہم دوسرا گیئر لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی ہم پریشان ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ 10 گاؤں میں ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے، اور یہاں ایسا کلکٹر اور ایس پی آیا ہوا ہے بہار منگیر سے جو بظاہر مسلمان ہے لیکن اندر سے محمد رسول اللہ کا باغی اور دشمن ہے، وغیرہ وغیرہ کہنے کے بعد ہم کہتے ہیں مگر میں حیران ہوں کہ میں کس کے نبی کی بات کروں۔ دیوبند والوں کے نبی کا ایک الگ زاویہ ہے، بریلی والوں کے نبی کا ایک الگ تعارف ہے، اہل حدیث کے نبی کا ایک الگ تعارف ہے۔ اگر آپ سب امت بن جائیں محمد رسول اللہ کی تو میں محمد رسول اللہ ختم نبوت کی بات کروں گا، اور جب تک آپ امت نہیں بنے گے میں محمد رسول اللہ ختم نبوت کی بات ایسے ناقدروں میں نہیں کر سکتا۔ اب پورا مجمع ہاتھ اٹھائے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کی امتیں اپنے اپنے فور سے باہر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو پیغام دینا ہے وہ اس کو پیغام دیا جاتا ہے۔ ہمارے دلائل واقعی سب سے مضبوط ہیں، لیکن میرے عزیز دوستو ان دلائل کو پیش کرنے کا طریقہ ایسا ہو جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ اگر آپ ضمیروں کا مرجع لوٹاتے رہے اور 90 تلے ٹیکنیکل الفاظ میں، اصطلاحی الفاظ میں آپ اس کا ترجمہ کرتے رہے تو عوام کے سر کے اوپر سے بات گزر جاتی ہے، وہ بات سمجھ نہیں پاتا۔ ہم اور مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیرلا گئے تھے۔ کیرلا میں جو بالکل آخری حصہ ہے کنیا کماری، اس سے پہلے ایک گاؤں تھا، مدراس سے بھی 1 رات دور کا سفر ہے۔ جب وہاں گئے تو مسجدوں پر قبضہ تھا بلادیوں کا، اور جتنے بڑے بڑے ہم لوگ ہیں اتنا بڑا بڑا چیلنج قادیانی مبلغین نے لگا رکھا کہ ہم مناظرہ کریں گے۔ اب ظاہر بات ہے اکابر دیوبند کے علاوہ یاد رکھو کسی کے پاس افراد نہیں ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو قربانی دینے والے علماء فضلاء دیوبند کے حلقے میں ملتے ہیں، کسی جماعت کے پاس نہیں۔ جب کوئی فتنہ امت میں اٹھتا ہے تو بہت صفائی کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ دین کے لیے قربانیاں کون سا فرقہ دے رہا ہے، کون سی جماعت پہ دے۔ ہم لوگ ٹھہرے ایک مدرسے میں،
مدرسے والے بیچارے درمیانی تھے، اور حضرت مولانا یعقوب صاحب جو دارالعلوم کے رکن شورا تھے ان سے تعلق رکھتے تھے، ایک پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، سب کی زبان تمل، ہم لوگ اردو بولتے تھے۔ اب بڑا مسئلہ ہے، 2 دن تک ہماری دال نہیں گلی، ان کا چیلنج لگا ہوا ہے، اس کی تاریخ متعین ہے، مسجدوں کے لوگ ان کے برابر ہم کو بھی وہابی سمجھتے ہیں کہ ہم بھی گستاخ رسول ہیں۔ فتنہ وہیں بڑھتا ہے میرے دوستو جہاں اس کے تعاقب میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ میں سیدھی سی بات کہتا ہوں، جب تک مالک کھانستا رہتا ہے چور گھر میں نہیں گھستا۔ جب ہم کھانسنا بھی بند کر دیتے ہیں، اب لٹیرا اور چور ہمارے گھر میں گھستا ہے۔ ہم نے اور مولانا شاہ عالم صاحب نے اور مولانا عرفان صاحب دارالعلوم سے آئے تھے، سوچا یار چلو مسجد میں ذرا ملاقاتیں کرنا چاہتے، بس ایک امام سے ملے، پتہ لگا لیا اس کا درجہ حرارت کی یہ ہے قادری سلسلے کا بدعت، تو اس کی تمل تھی اصل زبان، اردو وہ ایسی بولتا تھا کہ 1:30 کو 1:30 بجا ہے 1:30 کہتا تھا، اور 2 کو 2:30 بولتا تھا، 2:30 کو 2:30 اور 1:30 کو 1:30۔ اب اس کی اردو کیسی ہوگی، اور ہم لوگ لکھنؤ کے لوگ ہماری اردو کیسی ہوگی؟ برکیف ہم اس کو اتنا سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا ہے، سرمہ چشم تیرا خاک قدم بنواتے غوث العظم شہ جیلان رسول قدری۔ پہلی بعثت میں محمد تھا، اب تو احمد ہے، تجھ پہ اترا ہے قرآن رسول قدری۔ اس کو یہ قرآن اترنے والے دوسرے شعر پر جوش نہیں آیا، لیکن شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے جو کہہ دیا کہ شیخ عبد القادر اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے پیر کی دھول پا جاتے تو اس کو اپنا سرما بنا لیتے۔ اچھا، اس نے حضرت کی سید الاولیاء سرتاج الاولیاء کے بارے میں یہ کہا، میں نے کہا یہی تو ہم بتانے آئے ہیں، اور یہ ان کا اشتہار لگا ہوا ہے ٹرمل میں، وہ بھی پریشان تھے لگا ہوا، اور ہم کتابیں لے کر کے اس نے کہا ہماری مسجد میں آ جاؤ۔ اب اس کی مسجد میں مولانا اسماعیل صاحب پہنچے اور ہم 2 دن وہاں رہے۔ جب قادیانیوں کو پتہ چلا کہ ہم کو ایک مسجد مل گئی ہے اور وہاں ترجمہ بھی ہو رہا ہے، اب کبیر ترجمان اس کا مطالعہ تھا نہیں۔ مولانا اسماعیل صاحب اس قافلے کے آدمی تھے جو اس جنگ میں قرن اول میں شریک تھے۔ جب محمدی بیگم کو بھاولپور کی عدالت میں لایا گیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی پیشین گوئی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، تو اس کے ڈولے کو جن عالموں نے اٹھایا تھا جج صاحب کے ہاں لے جانے کے لیے، اس میں مولانا اسماعیل صاحب بھی شریک تھے۔ یہ ہم لوگوں کو شرف حاصل ہے کہ ہم نے ان سے تربیت حاصل کیا، اور پڑوس کے ملک کے مولانا منظور چنیوٹی کو دارالعلوم دیوبند نے بلایا تھا۔ جب چنیوٹ کے پاس ربوہ قائم ہوا تو ربوہ کا قلعہ فتح کرنے والا وہی مناظر تھا مولانا منظور احمد چنیوٹی، جس کو ضیاء الحق مرحوم نے اسے صدیق آباد کے نام سے بعد میں آباد کیا۔ ربوہ کاٹا جاتا تھا، چنیوٹ اور صدیق آباد لکھا جاتا تھا۔ ان دونوں کی ایک طویل تاریخ ہے اس فتنے کی رد میں۔ یہ مولانا حیات محمد کے شاگرد تھے، مولانا منظور چنیوٹی مولانا حیات محمد کے شاگرد تھے۔ مولانا حیات محمد علامہ کشمیری کے شاگرد تھے۔ جب پاکستان وجود میں آیا اور مرزا محمود یہاں سے ہجرت کر کے ربوہ پہنچا اور ان علماء کو اندازہ ہوا کہ اب یہاں یہ قادیانی اسٹیٹ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو مولانا حیات محمد جو استاذ تھے مولانا منظور چنیوٹی کے، لکڑی کے بکس میں کتابیں رکھ کے جیسے لوگ سبزی بیچتے ہیں ایسے محلوں میں اعلان کرتے پھر لوگوں آؤ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھو، اے لوگوں آؤ حیات و وفات رفع و نزول کا مسئلہ سمجھو۔ اور جہاں ذرا سا موقع ملتا اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتے، نہ بھوک دیکھتے، نہ پیاس دیکھتے، نہ سردی دیکھتے، نہ گرمی دیکھتے۔ یعنی اس قافلے نے جو محنت کی، سہارنپور سے لے کے گورداسپور تک دیہات جانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں۔ آج کی طرح کاریں نہیں تھی، موٹریں نہیں تھی، سہولتیں نہیں تھی، لیکن اس مدرسے کی ضروری تاریخ ہے کہ اس ضلع سے اس ضلع تک کوئی مسلم دیہات بچا ہوا نہیں۔ تو مولانا اسماعیل صاحب وہ آدمی تھے جنہوں نے محمدی بیگم کے ڈولے کو اٹھایا تھا۔ اب مولانا اسماعیل صاحب نے جلال بھری پرجوش تقریر کر دیا، وہ تمل مولوی نے اس سے زیادہ جوشیلا ترجمہ کر دیا۔ اب وہ کیا ترجمہ کیا
ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن شہر میں بات ایسی پھیل گئی کہ دیوبند کے مناظرین آ گئے ہیں کہ ہم لوگ عصر کے بعد جب گھومتے ہوئے قادیانیوں کے آفس کے پاس پہنچے تو سارا بورڈ اندر کر دیا گیا تھا، آفس بند ہو چکی تھی، وہ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ ہم نے دائیں بائیں لوگوں سے پوچھا کیا ہے، کہنے لگے یہ آئے ہوئے تھے پنجاب سے اور یہاں وہاں سے، پتہ چلا دیوبند سے کچھ عالم آئے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے، اب ان کو جواب ملے گا تو یہ بھاگ گئے۔ ہم خوش ہوئے، دعوتیں کھایا، پھر اپنے اپنے مقام پر واپس چلے آئے۔ میں ایک کارگزاری سنا کہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان تمام چیزوں کی تیاری کے لیے آپ کو علمی مواد مدرسوں میں ملیں گے، لیکن آپ کو اپنے انجمن کے پروگرام میں، دیکھو جیسے میں کھڑا ہوں اور جیسے آپ میں سے ہر ایک کو اپنی بات میں بتا رہا ہوں، آپ کو یہ ملکہ سیکھنا چاہیے کہ آپ موضوع کو لے کے، کام کو لے کے عوام سے مخاطب ہوں اور ان تک اپنی بات کو ایسے الفاظ میں پہنچائیں کہ عوام کا عقیدہ مضبوط ہو اور عوام ہمارے مدعا کو سمجھیں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ میرے ایک ساتھی کے ساتھ ایک لطیفہ ہوا، وہ سنا کہ اپنی بات ختم کرتا ہوں، مجھے مولانا شاہد صاحب نے 30 منٹ کہا ہے، 6 منٹ باقی ہے اس میں۔ میں ایسے کہا کرتا تھا بھائی علمی دلائل اس لیے یاد کیے جاتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی عالم ہم سے کبھی ٹکرا جائے تو ہم عوام میں اس کی بخیہ اجھیڑ سکیں اور اسے ننگا کر کے یہ بتا سکیں کہ یہ جو دلائل دیتا ہے یہ قرآن اور حدیث کی تحریف ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، تاکہ وہ وہاں بے نقاب ہو جائے۔ ورنہ عوام کو کردار سے فتح ہوتے ہیں، عوام کو میٹھی زبان سے فتح ہوتے ہیں، عوام کو ان کے نفسیات کو سمجھ کر کے ان سے تعلقات بڑھانے سے فدا ہوتے ہیں اور وہ حق پر آ جاتے ہیں۔ میں یہی بات کہہ رہا تھا، میرے ایک ساتھی کا لطیفہ ہے، وہ تفسیر کیا کرتا تھا، میں اس سے کہتا تھا تفسیر میں وہی آیتیں پیش کرو جس میں کچھ اصلاحی بات ہے۔ اب وہ آیات میراث نصف ربع سمن تختہ شاہ پہ سمجھایا کرتا تھا اور ضمیروں کا مرجع لوٹایا کرتا تھا، یہ ضمیر ابلیس کی طرف جا رہی ہے، یہ ضمیر شیطان کی طرف جا رہی ہے۔ بس سامعین میں سے ایک نے پوچھا کہ مولانا اب تک ہمیں سنتے آئے ہیں کہ پورا قرآن رسول اللہ کی طرف اترا ہے، اب آپ سے سن رہے ہیں کہ ضمیر شیطان کی طرف اتری ہے۔ اب بولو جس کی معلومات اتنی سطحی ہو، اب اس کے سامنے ضمیروں کا مرجع لوٹا کے لام تاکید بانون تاکید سبیلہ کا اور امر کا بیان کر کے میرے دوستو باطل کو اپنے علمی قوت سے مروب کر سکتے ہیں، لیکن جو قوم مبتلا ہے اس کے دلوں پر اثر ڈالنے کے لیے بہترین کردار کو اپنانا ایک بہت بڑی ہماری ضرورت ہے۔ میٹھی زبان اور عمدہ تعبیر کو اپنانا بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ میدان میں جائیں گے تو سارے لوگ آپ کے ہم خیال ہی نہیں ملیں گے، بلکہ اس فتنے سے متاثر لوگ بھی ملیں گے اور امت کا مخلوط مجمع ملے گا۔ تو کس مجمع میں کیا بات کہی جائے، کس میں کیا بات